کہ کوئی شخص کتنا کو نیچے آ سکتا ہے کو پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، کو بات کرنے کے لیے. تو مریم نواز اگر آپ نے اسی طرح کی ٹویٹس کر کے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر میں تو دعا کروں گا آپ کبھی اس ملک کی حاکم نہ بنے. اور اس میں بڑی کرٹیکل بات جو ہے نا کہ وہ دو بھائی ان کو کینیا کی پولیس بچا رہی ہے. یہ اوریجنلی الطاف حسین کے بندے ہوتے ہیں. پاکستان کی جو امبیسڈر ہے خاتون وہاں پہ، ان کو پولیس نے منع کر دیا کہ آپ کی ہم ملاقات نہیں کرا سکتے ان سے. کسی نے ذکر نہیں کیا ارشد کا موبائل کہاں، ارشد کا لیپ ٹاپ کہاں ہے. یعنی انہی پہ تو سارا فورینسک ایویڈنس ہونا ہے. کیوں پولیس جو ہے پاکستان کی ایمبیسی کو ان تک رسائی نہیں دے رہی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میری نظر سے مریم نواز شریف کی ایک ٹویٹ گزری ہے اور مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ کوئی شخص کتنا کو نیچے آ سکتا ہے کو پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، کو بات کرنے کے لیے. مریم بی بی جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے اسکول میں ایک ٹیچر تھے، ان کا نام تھا محمد احمد خان صاحب. تو محمد احمد خان صاحب مجھے ایک بات کہتے تھے کہ وہ اردو ہمیں پڑھاتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مبشر اگر زندگی میں کبھی بھی بڑا آدمی بننا ہے نا تو چھوٹی حرکتیں مت کرنا، چھوٹی باتیں مت کرنا. تو میں شاید آپ سے عمر میں بڑا ہی ہوں گا، تو میں آپ کو اس رشتے سے، اس مناسبت سے جو ایک بڑا بھائی اپنی بہن کو کہہ سکتا ہے، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز یہ چھوٹی باتیں کرنا چھوڑ دیں. آج آپ نے جو ٹویٹ کی ہے کہ کل جو میری ماں کو کہتے تھے کہ ایک ڈبے میں پاکستان لے کے آئے دفنانے کے لیے، آج وہ خود اس طرح آ رہی ہیں. یہ نہیں باتیں زیب دیتی، یہ زیب نہیں دیتی. اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو اس کے جانے کے ساتھ اس کے گناہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی عدالت میں ہوتا ہے. ہمیں تو بس معافیاں کرنی چاہیے لوگوں کی جب کوئی چلا جائے ہمارے پاس سے، درگزر کرنا چاہیے. اپنا دل بڑا کریں، اپنا دماغ بڑا کریں، اپنی سوچ بڑی کریں. تو مریم نواز اگر آپ نے اسی طرح کی ٹویٹس کر کے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر میں تو دعا کروں گا آپ کبھی اس ملک کی حاکم نہ بنے. کیونکہ ہمیں وہ چاہیے، ہم عمران خان سے بھی یہی شکایت ہے ہمیں کہ وہ چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو بھی میری یہی ریکویسٹ ہے، آپ بہن کی طرح ہیں کہ آپ پلیز اپنی سوچ کو بڑا کریں. آپ کی والدہ بڑی نیک خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ان کے درجات بلند کرے. اور اس میں اور میں بھی اس گناہ میں شامل ہوں، یعنی صرف ارشد نہیں تھا. یعنی میں نے بھی کہا تھا کہ جی ان کی بیماری جو ہے وہ ایک بہانہ ہے. میں نے اس کی آپ کو میں سوری بھی کہا. میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط کہا تھا. لیکن ہم اپنے لیڈر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ذرا قداور شخصیات ہوگی، وہ ذرا دے ول بی لارجر دین لائف اینڈ دے ول گرو. اور ارشد کی اور آپ کی سچویشن میں بڑا فرق ہے پلیز. تو لیٹس اینڈ اٹ ایٹ دیٹ. اب ارشد شریف کی جو موت ہے نا وہ اس نے سب کو سوگوار کر دیا ہے، غمگسار کر دیا ہے. اور جو اس کو نہیں بھی جانتا تھا نا وہ بھی سوگ کے عالم میں ہے. میں آپ کو بتاؤں، کل میں لاہور شہر میں جب گیا ہوں اور ایک آدھی جگہ پہ میں لوگوں کو ملنے گیا ہوں تو جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد سوگ تھا نا، وہی سوگ ہو رہا ہے پورے ملک میں. ٹھیک ہے وہ ایک بڑی لیڈر تھیں اور بہت ان کے فالورز تھے اور فینس تھے، تو اس طرح کوئی گھیراؤ جلاؤ تو نہیں ہوا، یعنی وہ تو نہیں ہوا جو بی بی کی شہادت پہ ہوا تھا. لیکن پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ کل آنسو نہ بہے ہوں، جہاں پہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اشک بار نہ ہو. اور ارشد کی میں پولیٹکس سے میں ڈیفر کر سکتا ہوں، میں اس کی رائے سے میں ڈیفر کر سکتا ہوں، میں اس کے انالیسس سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کنٹریبیوشن سے تو نہیں ہو سکتا، اس کی ایبلٹی سے تو نہیں ہو سکتا، اس کی قابلیت سے تو نہیں ہو سکتا. اس کی یعنی جو اس کی ساری موت جس طرح سے ہوئی، قرآن خواستہ میں اس پہ آ کے میں اس سے کوئی گلہ کر سکتا ہے انسان؟ بٹ اینی وے دیکھیں، وہ زندگی کی تلاش میں بھاگ رہا تھا، کبھی دبئی جا رہا تھا، یو کے جا رہا تھا، کینیا چلا گیا اور اب واپس پاکستان آ رہا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو وہی ہمیں خدا ہر جگہ بتا رہا ہوتا ہے کہ واقعی وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے اور ہم ساروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میں اچھائی میں یا برائی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سوچ سکتا تھا اس طرح ہو جائے گا. یہ تو میرے سے 10 سال چھوٹا تھا عمر میں وہ. تو آپ سوچیں کہ
یہ کوئی سوچا ہوگا اس نے کبھی کہ یار میں چلا جاؤں گا، اس طرح سے چلا جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں گا، اپنی بیواؤں کو چھوڑ دوں گا، اپنی ماں کو اس طرح روتا چھوڑ دوں گا. کل اسلام آباد میں ان کی صبح کو نماز جنازہ 11 بجے، اور کل رات کو جب میری کاشف واسی سے بات ہو رہی تھی تو کاشف نے مجھے بتایا کہ اس کو اپنی یعنی چینل کی مینجمنٹ نے جب اطلاع دی، انہوں نے کہا کہ جی اس کے گھر جا کے اطلاع دیں تاکہ وہ جو ہے نا ان کو میڈیا سے نہ پتہ چلے، وہ تکلیف دے. تو کاشف نے انکار کر دیا، اس نے کہا میرے میں حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کی ماں کو جا کے میں بتا سکوں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہوتا اس کی جگہ تو اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ بھی جن کا تعلق ہوتا ہے نا آپس میں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آؤٹ سائڈر تو جا کے بتا سکتا ہے تو جی یہ خطر آئی ہے خبر تو آئی ایم ویری سوری، تو اپنا جو ہوتا ہے وہ کیسے بتائے گا. بہرحال لیکن ایک بات پہ جو میں بڑی مجھے دل آزاری ہے کل سے کہ لوگ تصاویر جو شیئر کر رہے ہیں، اور اب مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا مجھے وہ تصویریں بھیج رہا ہے کہ وہ میت کی اور اس کی اور اس کی اور گاڑی کی زمین. بھئی تمہیں کیا مزہ مل رہا ہے یار؟ تم میرے ذہن میں وہ شکل رہنے دو جو مجھے اس کی یاد ہے. تم کیوں مجھے اپنا یہ تصویریں بھیج رہے ہو، اور تم کیوں کسی کو بھی بھیج رہے ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے کہ تم یہ تصویریں شیئر کرو؟ تم کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہو، تم کو جی آئی ٹی کا حصہ ہو کہ تم اپنا اس پہ کوئی فرینزک کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تم کوئی ڈاکٹر بن گئے ہو، تم نے کتنی یعنی سکھ. کل مجھے میرے ایک دو دوست ہیں، وہ مجھے کہا کہ جی آپ کے پاس وہ پکچرز ہیں تو ذرا شیئر کر دیں. میں نے جواب ہی نہیں دیا. میں کیسے شیئر کروں؟ میں خود دیکھوں گا تو شیئر کروں گا. اللہ رحم کرے، اللہ کسی کو ایسی تصویریں نہ دکھائے، کسی کی بھی. کتنا پینفل چیز ہے. اب دیکھیں نا کہ اب کہنے کا تو وہ اپنے تحفظ کے لیے باہر گیا، اور بدقسمتی اس کی دبئی بڑی سیف کنٹری، وہ کہتے ہیں دبئی سے ڈپورٹ ہو رہا تھا. عجیب قسم کی فیک سٹوریز یہاں پہ ہیں. ڈپورٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈپورٹ اگر کوئی ملک کرتا ہے کسی کو تو اس کے پیرنٹ کنٹری میں بھیجتا ہے، یعنی جس کنٹری کا پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے پاس. یہ تھوڑی ہے کہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے مجھے کویت ڈپورٹ کر دیں. وہ تو ایئر لائن کے اوپر پتہ نہیں کتنے ڈالر کا فائن پڑ جائے گا اس کو کہ وہ اگر ایسے بندے کو لے کے جائے وہاں پہ. تو ڈپورٹ نہیں، اس کا ویزا ختم ہو رہا ہوگا، ایکسپائر ہو رہا ہوگا، اور پھر وہاں سے وہ چلا گیا وہاں پہ، اور کینیا چلا گیا. کینیا دنیا کے سب سے انسیف ممالک جو ہیں ان میں آتا ہے، اس کا شمار ہوتا ہے. اور وہاں کی جو پولیس ہے اس کے سامنے پنجاب پولیس تو فرشتے ہیں بالکل ان کے سامنے تو. اور جو انہوں نے کیا وہ سب کو پتہ ہے، جس طرح سے کیا، بے دردی سے کیا، اور جتنا سے جھوٹ بولے انہوں نے اس کے بعد، وہ بھی نظر آ رہا ہے. پولیس کے 2 بیانات آ گئے ہمیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں میں تضاد ہے. یعنی اگر وہ میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میرے سے بات کر رہے ہوں تو میں 10 منٹ کے انٹرویو میں ثابت کر دوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو کسی کو بھی پتہ چل جائے گا وہ. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ کس کو بچا رہے ہیں. اور اس میں بڑی کرٹیکل بات جو ہے نا کہ وہ 2 بھائی جن کے ساتھ وہ تھا ارشد وہاں پہ، خرم اور وقار، یہ دونوں کی لنچ پنس ہیں، یہ دونوں کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں. ان کو کینیا کی پولیس بچا رہی ہے. پہلے تو یہ پتہ چل رہی ہے ارشد جب ایسیکس میں تھا، یو کے میں تھا، اور سیف تھا، بالکل لو پروفائل رکھی ہوئی تھی، کسی کو نہیں مل رہا تھا. وہ کینیا گیا کس کے کہنے پہ؟ اس نے اپنے 1-2 دوستوں کو، مجھے آج کسی نے بتایا، اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں کوئی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں اور وہاں پہ میں سوچ رہا ہوں. تو وہ کون لوگ ہیں جن کے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس وہاں پہ وہ دیکھ سکتا تھا، کر سکتا تھا؟ کیا وہ اپنے جاننے والے تھے کوئی، کیا اپنے دوست تھے؟ پھر یہ جو لوگ ہیں ان سے اس کا کانٹیکٹ کیسے ہوا وقار سے اور اسے؟ کیونکہ یہ جو خرم اور وقار ہیں یہ اوریجنلی الطاف حسین کے بندے ہوتے تھے. یہ اس کے لیے گنز اور ویپنز خریدتے تھے اور لوگوں میں پرووائڈ کرتے تھے یہ جو سارا ماحول تھا بوری بند لاشوں کا. اور یہ اس کے بندوں کو، مرسنریز کو ٹرین بھی کرتے تھے. اور یہ ویپن ڈیلرز ہیں، آرم ڈیلرز ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے، اس کی اپنی شوٹنگ رینج ہے وہاں پہ، اس شوٹنگ رینج کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا. اس کا فارم بھی وہیں ہے، اس کا شوٹنگ رینج بھی وہیں ہے. تو وہاں پہ اتنی قریب کون سی دشمنی تھی، یا وہ کیا وجہ تھی کہ پولیس نے کہا تھا کہ پولیس نے کرنا ہی تھا تو وہ تو پیسنجر تھا. وہ تو آبویسلی ہمیں پتا نا کہ ارشد اس سے پہلے تو کینیا نہیں گیا.
اس سے پہلے وہ کینیا نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کسی کرائم میں تو اس کا حصہ نہیں ہو سکتا، یا وہاں کے کرائم میں کہ جس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہو کہ یہ کہہ دینا کہ گاڑی ملتی جلتی تھی، یہ تو بڑی فلمزی سی باتیں ہیں، یہ تو سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اس طرح ہونے لگے تو پاکستان میں تو ہر روز کو ناکے کو چھلانگے ہی مارتا رہتا، تو یہاں پہ روز ہی پھڑک 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 کر کے لوگ پھڑک رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ مور دین دیٹ۔ اور پھر پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو کسٹڈی میں لیا اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی ان کو چھوڑ دیا، اور ایک ریٹن سٹیٹمنٹ لے لی کہ جی ہم نے پولیس کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ وہ پولیس کے خلاف کچھ نہیں کرے، پولیس ان کے خلاف کچھ نہیں کری، پاکستان ایمبیسی والے جو ہیں ان کو پولیس ان سے ملنے نہیں دے رہی، ایکسیس ہی نہیں دے رہی۔ پاکستان کی جو امبیسڈر ہے خاتون وہاں پہ، ان کو پولیس نے منع کر دیا کہ آپ کی ہم ملاقات نہیں کرا سکتے تھی ان سے، آپ ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کری یار؟ یہ تو پتہ چل جائے نا کہ وہ آیا کس کے کہنے پہ تھا وہاں پہ، ہوا کیا ان بھائیوں کی کوئی دشمنی تھی جس کے اوپر یہ ہوا؟ کیا کوئی ایسی چیز تھی جس کی تلاش میں وہ تھے کہ کسی کو تشویش تھی؟ واٹ واز گوئنگ آن اوور دیئر؟ ہاں، جو ہمیں پسند ہے اور جو ہم کر رہے ہیں بڑی ایفیکٹولی کہ ہم کانسپریسی تھیوریز کو پھیلا رہے ہیں۔ اور آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں جتنے میجر ہینڈلز جو یہ ہمارے اداروں کے خلاف، ہمارے خلاف، ملک کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں، وہ سارے ہندوستان سے شروع ہو رہے ہیں، وہاں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی T20 کی جیت کو چھوڑ کر وہ پاکستان میں خلیفہ بنے ہوئے ہیں انویسٹیگیشن کے، ارشد شریف کی شہادت کہہ لیں آپ، شہادت ہی میں تو کہوں گا، اس کی شہادت پہ وہ خلیفہ بنے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس نے کرایا، اس نے کرایا، اس نے کرایا، اور ہم سارے بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اس کو۔ اور ایک کوئی مانے یا نہ مانے، میں پاکستان میں جس کو ابھی تک میں ملا ہوں، جس سے میری بات ہوئی، کہتا ہے یار دیر از سم تھنگ فشی۔ اب اس سے زیادہ ہمت نہیں ان کی بات کرنے کی، میں بتاتا ہوں، میں آپ کے منہ میں زبان ڈال دیتا ہوں، دیر از سم تھنگ فشی، بٹ فشی از ناٹ ایٹ دس اینڈ، فشی از ایٹ دیٹ اینڈ۔ کیوں وقار کو اور اس کو خرم کو بچایا جا رہا ہے؟ کیوں یہ نہیں بتایا؟ دیکھیں ابھی تک کسی نے ذکر نہیں کیا ارشد کا موبائل کہاں، ارشد کا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس کے پاس 2 موبائلز تھے، لیپ ٹاپ تھے، یعنی انہی پہ تو سارا فورینسک ایویڈنس ہونا ہے کہ اس کا کس کس سے تعلق تھا، کس نے کیا کہا، کس کا کہاں پہ سٹے تھا۔ ایک آدمی جس کے 5 بچے ہوتے ہیں، ایک آدمی جس کی 1 سے زیادہ بیوی ہو، ایک آدمی جس کی بوڑھی ماں ہو، وہ آدمی کو ہلکی پھلکی بات پہ نہیں کسی کے کہنے پہ چلا جاتا کہ آ جاؤ یار مبشر تم ادھر آ جاؤ تو تمہیں بزنس کراتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، آدمی سب کچھ داؤ پہ لگا کے نہیں چلا جاتا۔ میرے جیسا آدمی، اور ارشد تو میرے سے زیادہ ذہین آدمی تھا، اور ذرا وہ تھا ٹھنڈے مزاج کا تھا، سیٹل تھا۔ میں تو پھر ہاٹ ڈیسیژن لے لیتا ہوں، وہ نہیں لیتا تھا، وہ سوچتا تھا۔ تو وہ کیسے ایک دم سے اٹھا اور چلا گیا؟ پہلے ایک جگہ گیا لنڈن میں، UK میں، وہاں اس نے گھر لیا، سیٹل ہوا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد وہ دبئی آ گیا۔ پھر دبئی 1 مہینے کے بعد آرام سے وہ کینیا چلا گیا۔ کینیا میں کبھی شوٹنگ رینج میں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، اس وقت سڈنلی ایک بہمانہ قسم کا قتل ہو گیا۔ تو اس سارے عرصے میں وہ کون تھا جس سے اس کو کانٹیکٹ میں تھا؟ وہ پولیس کی انویسٹیگیشن خرم کے ساتھ اور وقار کے ساتھ کیا تھی، وہ انہوں نے کیا ان سے ایفیڈیوٹ لکھوایا ہے اور اس بعد پولیس نے ان کو غائب کر دیا؟ وہ کیوں پولیس جو ہے پاکستانی اہلکاروں سے ان کو نہیں ملنے دے رہی؟ کیوں پولیس جو ہے پاکستان کی ایمبیسی کو ان تک رسائی نہیں دے رہی؟ اور کیوں وہاں کی جو سارے لوگ ہیں وہ اس کو کور اپ کرنے پہ ہو گئے کہ جی ہمیں افسوس ہے، غلطی ہو گئی، بس یہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ تو وہاں پہ ہو رہا ہے، سوالات آپ پاکستان پہ اٹھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی تحقیق تو ہونی پڑے گی، ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ مطالبہ بجائے یہ کرنے کے جوڈیشل کمیشن بنا لو۔ اچھا کیا تھرمن اللہ صاحب نے اس جوڈیشل کمیشن کو انکار کر دیا۔ کیا کرتا وہ جوڈیشل کمیشن؟ کیا کینیا پولیس اس کے تابع ہے ہمارے کورٹ کے؟ کیا کینیا کی اتھارٹیز اس کے تابع ہیں؟ کیا وہ فورینسک ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ان کے تابع ہیں؟ کیا وہ ان کے کہنے پہ نیا پوسٹ مارٹم کریں گے، یہ کریں گے، یا نیا ایویڈنس شیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو بیکار کی آپ اپنا باتیں کرنا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے بنانا ہے تو آپ اپنی ایک 3 انویسٹیگیٹرز کی ٹیم بنائیں، ان کو کینیا بھیجیں اور کینیا کی گورنمنٹ پہ پریشرائز کریں ان کو،
تاکہ آپ کو رسائی ملے ہر ایویڈنس تک، اور پھر آپ اس کی تحقیق کریں اور پھر آپ اس کو ایکسپوز کریں یہاں پہ کہ ہوا کیا، واٹ ہیپن۔ یہ آپ کی جو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی عادت ہے نا اس حکومت کی بھی، یہ کافی نہیں ہے۔ انہی وجہوں سے آپ کے قریبی ساتھی جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ بھی چھوڑ رہے ہیں، کل جیسے اعظم عزیز تارڑ صاحب نے بھی چھوڑ دیا آپ کو۔ جب اتنا ٹھنڈے مزاج کا آدمی، اتنا قابل آدمی، اتنا سیاںہ اور زیرک آدمی آپ کو چھوڑ دے اور ذاتی وجوہات کی بنا پہ چھوڑ دے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی باتیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ جب ان کو نہیں آ رہی ہیں تو ہمیں کیسے آئیں گی؟ ہمیں نہیں آ رہی تو لوگوں کو کیسے آئیں گی؟ تو جس طرح سے گورنمنٹ اسے ڈیل کر رہی ہے اس ایشو سے، وہ بھی ذرا کمزوری ہے۔ اور یہ جو ٹویٹس وغیرہ ہیں کہ کمپیریزن کرنا، وہ ایک اور نے کیا، انہوں نے کہا، میں نے دیکھی، میں نام نہیں لوں گا ان کا بھی، کہ جی ابصار عالم کو جب گولیاں لگی تھیں تو یہ مان نہیں رہا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ کتنا کو چھوٹا ہونا ہے، کتنا کو گرنا ہے۔ ایک آدمی چلا گیا، اپنی کتاب بند کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے آگے کے سفر کی آسانیاں کرے، اور جو پیچھے اس کے بچے ہیں، اس کی بوڑھی ماں ہے، ہم نے اس طرح کی ٹویٹ سے ان کو کتنی اذیت دی۔ سوچنا ہے اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ